بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسروں کے سامنے جمع کا حال بیان کرنا جائز نہیں۔ ابو نضرہ کہتے ہیں مجھ سے قبلہ تفاوہ کے ایک شیخ نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا۔ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کسی کو بھی مہمانوں کے معاملے میں ان سے زیادہ چاق و چوبند اور ان کی خاطر مدارات کرنے والا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں ان کے پاس تھا، وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کنکریاں یا گٹھلیاں تھیں، نیچے ایک کالی کلوٹی لونڈی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ان کنکریوں پر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جب پڑھتے پڑھتے تھیلی ختم ہو جاتی تو انہیں لونڈی کی طرف ڈال دیتے اور وہ انہیں دوبارہ بھر کے دیتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک واقعہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ انہوں نے کہا، میں مسجد میں تھا اور بخار میں مبتلا تھا کہ آقا کریم تشریف لائے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، کسی نے دوسی جوان ابو ہریرہ کو دیکھا ہے؟ یہ جملہ آپ نے 3 بار فرمایا تو ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول وہ یہاں مسجد کے کونے میں ہیں، انہیں بخار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے اوپر رکھا اور مجھ سے بھلی بات کی، تو میں اٹھ گیا اور آپ چل کر اسی جگہ واپس آ گئے جہاں نماز پڑھاتے تھے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 صف مردوں اور 1 صف عورتوں کی تھی، یا 2 صف عورتوں کی تھی یا 1 صف مردوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز میں شیطان مجھے کچھ بھلا دے تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں۔ آقا کریم نے نماز پڑھائی اور نماز میں کوئی چیز بھولے نہیں، اور فرمایا، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اما بعد کہا اور پھر مردوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس آ کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور پردہ ڈال دیتا ہے اور اللہ کے پردے میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے بھی پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی ہے جو ایسی باتیں کرتی ہے؟ تو وہ بھی خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے گھٹنے کے بل کھڑی ہو کر اونچی ہو گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ سکیں اور اس کی باتیں سن سکیں۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس قسم کی گفتگو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو ایسے شخص کی مثال کیسی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، اس کی مثال اس شیطان عورت کی سی ہے جو گلی میں کسی شیطان مرد سے ملے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر ہو رنگ ظاہر نہ ہو، اور خبردار، عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو بو ظاہر نہ ہو۔ ابو داؤد کہتے ہیں، مجھے موسیٰ اور مومل کے یہ الفاظ یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کوئی مرد اور عورت کسی عورت کے ساتھ ایک بستر میں نہ لیٹے مگر اپنے باپ بیٹے کے ساتھ لیٹا جا سکتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ باپ بیٹے کے علاوہ ایک تیسرے آدمی کا بھی ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جو میں بھول گیا۔ روایت میں ہے کہ لیکن جیسا یاد رہنا چاہیے وہ مجھے
یاد نہیں۔